بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والوں کے لیے کہ جو بلا شبہ کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے، اور لامتناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہے۔ مشن رائٹ پہ سے ہومیوپیتھی ڈاکٹر حکیم قمر جاوید سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہماری ویڈیو دیکھنے سے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان شریف میں سحری اور افطاری میں کون سی غذائیں لی جائیں، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مریض بھی فائدہ اٹھا سکیں گے جو مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور عام لوگ بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جو ویڈیو جو ہے آج اس کو مکمل دیکھیں اور بڑی توجہ سے دیکھیں۔ تو سب سے پہلے تو بات یاد رکھ لیں کہ رمضان شریف جو ہے وہ اصل میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور اپنے آپ کا احتساب کرنے کا مہینہ ہے، تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ دیکھیں اللہ کریم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس میں رمضان شریف میں، اس کی جزا میں خود دوں گا، یعنی اس کی جزا یہ بھی فرمایا گیا کہ میں خود ہوں۔ تو ایک اتنی بڑی عبادت کہ جس کی جزا کا، جس کے ثواب کا اندازہ نہیں لگا سکتا انسان، لامتناہی ثواب ہے، وہ کتنا ثواب ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایسی عبادت کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اس کے بہترین ثمرات حاصل ہوں، ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو، اور ہماری صحت بھی بہتر ہو۔ تو رمضان شریف ایک ایسا موقع ہے، یہ روزے ایسی بابرکت جو ہے عبادت ہے کہ جس سے آپ اپنے بہت ساری بیماریوں پر قابو پا سکتے ہیں، اپنے بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں جب آپ صحیح معنوں میں روزہ رکھیں اور صحیح معنوں میں غذا استعمال کریں۔ اعتدال کا دامن جو ہے ہمیشہ تھام کر رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے بھی اعتدال کو پسند کیا ہے، میانہ روی کو پسند کیا گیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جب سحری کھاتے ہیں تو ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے سارے دن کی غذا جو ہے وہ بھی سحری میں کھانی ہے، اور سارا دن کیونکہ ہم نے نہیں کھانا تو بس یہ پیٹ خوب بھر لو اچھی طرح سے، اور خاص طور پر سحری کھانے کے بعد پانی اتنا پیتے ہیں کہ جیسے جو ہے بس اب سارا دن ہمیں پیاس نہیں لگے گی، ہم اتنا پانی پی لیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ایک جسم کی خاص مقدار ہے، اس کے مطابق یہ پانی جسم کو ملنا چاہیے۔ جب آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ظاہر مسائل پیدا ہوں گے، آپ کا پیٹ جو ہے پھول جائے گا، گیس بن جائے گی، تبخیر کا شکار ہو جائیں گے، بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، آپ کام کو اپنی دلچسپی سے نہیں کر سکیں گے، آپ اللہ کی عبادت جو ہے وہ انہماک سے نہیں کر سکیں گے۔ تو اعتدال کا دامن تھام کر رکھیں۔ سب سے پہلے تو میں وہ بتا دوں کہ جو لوگ ہم استعمال کرتے ہیں اور غیر مناسب ہوتا ہے، ہم میں سے اکثر جو ہے ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو پیاس کی شدت کو بڑھا دیتی ہیں، اور جن کے بعد پانی پینا ضروری ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں سے سحری میں اجتناب کرنا ضروری ہے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو ان کو آپ ذہن نشین کر لیں، نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، آپ سحری میں جو ہے وہ بیف کا استعمال نہ کریں۔ افطاری میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جتنا دل چاہتا کر لیں، لیکن سحری کے وقت جو ہے وہ آپ بیف استعمال نہ کریں، بڑا گوشت استعمال نہ کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے بیسن سے بنی ہوئی ساری چیزیں آپ استعمال نہ کریں، جیسے پکوڑے ہو گئے، کڑی ہو گئی، چنے کی دال ہے وہ استعمال نہ کریں، اس کے بعد پیاس لگتی ہے، اور اسی طرح سے سوہانجنا جو ہے وہ استعمال نہ کریں، اس کے بعد بھی پانی پینا چاہیے۔ اور ظاہر ہے جب آپ روزے سے ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے، تو پھر آپ افطاری تک تو کچھ بھی نہیں کھا پی سکتے نا، تو اس سے بھی اجتناب کریں۔ اسی طرح سے کچنار جو ہے اس سے بھی اجتناب کریں، اور رائس یعنی چاول جو ہے وہ ہر قسم کا آپ جو ہے اس سے اوائڈ کریں، کیونکہ رائس جو ہے وہ بھی پیاس لگاتا ہے۔ تو آپ بریانی، پلاؤ، ٹھیک ہے نا، یا ابلے ہوئے چاول ہوں، کسی بھی صورت میں اس کو سحری کے وقت نہ لیں، افطاری میں البتہ آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اب سفید لوبیا اور سرخ لوبیا، اس کا بھی استعمال سحری میں نہ کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ہی سحری کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے چائے پیتے ہیں،
تو یہ انتہائی نقصان دہ خالی پیٹ چائے پینا جو ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ کچھ لوگ جو ہے سحری کے وقت کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ بلیک واٹر جو ہے، یہ تو صحت کے لیے سمجھ لیں کہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو اس سے تو بالکل اجتناب کریں، بلکہ کولڈ ڈرنکس تو جو ہے وہ سحری میں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو آپ کولڈ ڈرنکس بالکل نہ لیں، آپ سادہ پانی لیں، دودھ پی سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب میں آپ کو صحیح طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سحری کی ابتدا کیسے کرنی ہے اور سحری کو پایا تکمیل تک کیسے پہنچانا ہے۔ تو جو لوگ جو رات کو دانت صاف کر کے سوتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ بہت اچھے اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو رات کو دانت صاف کر کے سوتے ہیں، اپنے ٹوتھ برش کر کے سوئیں، مسواک کر کے سوئیں، جس طریقے سے بھی دانت وہ صاف کرتے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو ان کو دانت صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس طرح سے ان کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور ان کی وہ بیماریوں سے بھی بچتے ہیں۔ تو سحری کے وقت بس وہ اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد ایک کرلی کریں گے، اور کرلی کرنے کے بعد جو ہے وہ 1 سے 2 گلاس، بلکہ زیادہ بہتر ہے 2 گلاس لازمی پانی پئیں، آپ 3 بھی پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 2-3 گلاس جو ہے آپ خالی پیٹ پانی پی لیں سحری کے وقت، اور اس کے بعد آپ رفع حاجت کے لیے چلے جائیں۔ آپ واش روم سے جب فارغ ہوں تو اس کے بعد آپ سحری کے لیے بیٹھیں، بلکہ بہتر ہے کیونکہ رمضان شریف ہے اور یہ ایسا موقع ہے کہ جس میں جو لوگ عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ موقع فراہم کر دیتا ہے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اور تہجد پڑھنے کا۔ اور تہجد کو کہتے ہیں کہ لاڈلی نماز ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہوتا ہے جو تہجد ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بہت قریب ہوتا ہے اور اس کی ساری حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ تو آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں، 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، وہ جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، اور اس کے بعد سحری کے لیے بیٹھ جائیں۔ پانی آپ پہلے پی چکے تھے، میں نے آپ کو بتایا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہ غذائیں استعمال کریں جو آپ کو توانائی بھی فراہم کریں، طاقت بھی دیں، اور ساتھ میں آپ کو پیاس بھی نہ لگنے دیں، بلکہ آپ کی پانی کی کمی کو بھی پورا کریں۔ اب ان چیزوں کے اندر سبزیاں جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہیں۔ سبزیوں میں آج کل گاجر آپ کو پتہ ہے کہ آئی ہوئی ہے اور انتہائی سستی ہے، یعنی جتنی بھی سبزیاں ہیں بہت مہنگی ہیں، آج کل بہت مہنگائی ہے، لیکن گاجر اور آلو 2 سبزیاں ایسی ہیں جو کافی حد تک ان کا ریٹ بہت کم ہے۔ تو آپ گاجر آلو پکا سکتے ہیں، گاجر مٹن پکا سکتے ہیں، گاجر چکن پکا سکتے ہیں، یا کسی دوسری سبزیوں کے ساتھ بھی آپ گاجر پکا سکتے ہیں، گاجر مٹر پکا سکتے ہیں۔ جو ہے آپ کدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا بھی ہے، سنت بھی ہے سرکار کی، تو آپ کدو کا استعمال کریں۔ اور کدو کھانے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی اگر میں ہر چیز کے الگ الگ افادیت بتاؤں گا۔ تو کدو آپ استعمال کریں، تنہا اس کو بشک پکا لیں، یا کدو کو مٹن میں بنا لیں، یا کدو کو اپنے چکن میں بنا لیں، بیف سے ایوائڈ کریں سحری کے وقت۔ تو کدو شریف آپ کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ توری کھا سکتے ہیں، آپ ٹنڈا کھا سکتے ہیں، آپ گھیا کھا سکتے ہیں، آپ پیٹھا کھا سکتے ہیں، آپ شملہ مرچ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ جو ہیں سحری میں استعمال کریں۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ گردے، کلیجی اور پھیپھڑے بھی کھاتے ہیں، تو اول تو یہ اتنے زیادہ صحت کے لیے مفید بھی نہیں ہوتے اور کئی پیچیدگیوں کا باعث بنتے ہیں، اور سحری کے وقت تو ان کو بالکل نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ان کے بعد پانی پینا بہت ضروری ہوتا ہے، اور سحری میں آپ ظاہر بات ہے سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد پانی تو آپ نہیں پی سکتے روزہ کھولنے کے وقت تک، تو ان چیزوں سے بالکل ہی اجتناب کریں۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سحری کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں، پھر بہت ساری چائے پیتے ہیں، کوئی 1 کپ پیتا ہے، کوئی بڑا مگ پیتا ہے، کوئی 2 کپ پیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے۔ معدے میں گیس بن جاتی ہے، تبخیر کا شکار ہو جاتا ہے بندہ، گیس ٹربل انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو چائے پیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، خاص طور پہ سحری کے بعد جو پی لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سحری کھانے کے بعد یعنی کھانا کھانے کے بعد لوگ بے ہنگم طریقے سے پانی پیتے ہیں، بہت زیادہ پانی پیتے ہیں کہ بھئی سارے دن کی پانی کی کمی نہ ابھی پوری کر لیں اور ہمیں پیاس نہ لگے۔ وہ سوچتے ہیں ہم زیادہ سارا پانی پئیں گے تو ہمیں پیاس نہیں لگے گی، ایسا نہیں ہوتا۔
جسم کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے اسی حساب سے آپ پانی لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس سے زیادہ تو جو ہے پھر انسان جو اعتدال سے ہٹ جاتا ہے نا تو نقصان کا باعث ہوتا ہے. تو پانی آپ کھانا کھانے کے بعد نہ پئیں، کیونکہ پانی کی مقدار آپ کافی لے چکے ہیں. صبح سحری کھانے سے پہلے تقریباً 3-4 گلاس پانی آپ پی چکے ہیں. پھر سبزیاں جو آپ نے کھائی ہیں اس میں بھی پانی کی مقدار ہوتی ہے. تو آپ پھر اس کے علاوہ آپ سویٹ ڈش لے سکتے ہیں، جیسے ہماری مشرقی روایت ہے، سوئیاں بنتی ہیں، پھینیاں بنتی ہیں، کھجلا بنتا ہے، کچھ لوگ دودھ جلیبی بھی کھاتے ہیں، کچھ حلوہ وغیرہ بھی کھایا جا سکتا ہے. لیکن سوجی اور دال کے حلوے سے آپ اجتناب کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی پیاس لگتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، پانی پینے کو طلب ہوتی ہے، تو اس سے بھی اجتناب کریں. البتہ جب آپ سحری کر چکے ہیں تو ایک چیز خاص، وہ بہت خاص چیز بتا رہا ہوں، وہ آپ نے لازمی استعمال کرنی ہے. ایک تو سحری میں آپ بے شک پہلے کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان یا کھانے کے ساتھ دہی کا استعمال لازمی کریں. دہی بہت مفید ہے. دہی سے انشاءاللہ آپ کو جو فائدہ حاصل ہوگا وہ آپ بڑا سکون سے وقت گزاریں گے اپنا سارا دن. اور دوسرے اس سے بھی بڑھ کر جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی الائچی اگر بڑے سائز کی ہے تو 1 دانہ کافی ہے اس کا، اور اگر چھوٹے چھوٹے سائز کی ہیں تو پھر 2 دانے. اس کو آپ چھیل لیں. چھیلنے کے بعد اس کا جو دانہ ہوتا ہے برونش بلیک جو ہوتا ہے، وہ دانہ آپ منہ میں ڈال کے چبا کے آپ نے کھانا ہے. اور اس کو نگلنے کا فائدہ نہیں ہوتا اتنا، اس کو چبا کر کھائیں. تو چبا کر کھانے کے بعد اگر آپ چاہیں تو 1 یا 2 گھونٹ پانی پی سکتے ہیں یا دودھ پی سکتے ہیں. تو جو لوگ جن کے دانت صحیح کام نہیں کرتے، ضعیفی ہے، بڑھاپا ہے، ان کو جو ہے آپ یہ گرائنڈ کر دے دیں. یہ الائچی کے دانے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معدے کو بھی فائدہ دیں گے اور آپ کو سارا دن جو ہے پیاس نہیں لگنے دیں گے اور آپ کو مسرور رکھیں گے. یہ دہی اور جو چھوٹی الائچی ہے یہ آپ کو اور بھی مسائل سے بچاتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ جو خاص طور پہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، وہ اگر تخم تربوز یعنی تربوز کا بیج بھی استعمال کر لیتے ہیں 1 چمچ کے قریب، تو انشاءاللہ تعالیٰ سارا دن ان کا بہت اچھا گزرے گا. البتہ اپنی جو دوائی ڈاکٹر نے آپ کے لیے تجویز کی ہے وہ ضرور کھا لیں. تو یہ آپ کی سحری کمپلیٹ ہو گئی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دن بہت ہی اچھا گزرے گا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں افطاری کی طرف. افطاری میں بھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں جو صحت کے لیے مفید نہیں ہوتی، بلکہ جسم پر گراں گزرتی ہیں، معدے پر گراں گزرتی ہیں، انسان کی طبیعت کو بوجھل کر دیتی ہیں. اور ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ یہ روٹین بن گئی ہے کہ ہم افطاری کے ٹائم جو ہے وہ سموسے، پکوڑے اور جناب چکن رول، اور اب تو فاسٹ فوڈ جو ہے پیزا، برگر، شورما یہ نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ افطاری ہماری ہوئی نہیں ہے، ہماری افطاری کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں صحت کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں. البتہ حلال چیزیں ہیں، اس کو حرام نہیں کر سکتے ہم. کوئی اگر یہ کہتا ہے نہ بالکل نہ استعمال کریں تو پھر وہ غلط کرتا ہے، اس لیے کہ حلال چیزوں کو بالکل اس کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. کھا سکتے ہیں لیکن تھوڑی مقدار میں کھائیں. لیکن بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ افطاری جو ہے آپ اس میں ابتدا ان سے نہ کریں. اب میں افطاری کرنے کا صحیح طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں طبی لحاظ سے کہ افطاری آپ کو کیسے کرنا چاہیے. افطاری میں دیکھیں، سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو آپ اپنائیں. اس سے آپ کو دنیا کا فائدہ بھی ہوگا، آخرت کا فائدہ بھی ہوگا، اور آپ کے جسم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ آپ نمک سے یا تو روزہ تناول فرماتے تھے، روزہ کھولتے تھے، افطاری فرماتے تھے، یا پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے، یا کھجور کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے تھے. تو آپ تینوں میں سے کسی بھی ایک چیز کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا. دوسری بات یہ کہ طبی لحاظ سے میں آپ کو ان کی ترتیب بنا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ ان کو استعمال کریں. تو جو لوگ ہائی بلڈ پریشر یا ہارٹ کے پرابلم ہے، یا جن کو استسقا ہے یعنی اوڈیما ہے اور سوزش وغیرہ، وہ تو نمک استعمال نہ کریں. البتہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ نمک کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو شوگر ہے تو پھر وہ آپ کھجوروں کا استعمال نہ کریں، باقی سب لوگ کھجوروں کا استعمال کر سکتے ہیں. تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جیسے افطاری کا ٹائم ہوگا، جب ندا آ جائے گی کہ روزہ کھول لیں، روزہ افطار کر لیں، تو اس وقت آپ نے نمک کو جو ہے صرف فنگر کے ساتھ ٹچ کرنا ہے. ایسے فنگر کے ساتھ ٹچ کریں گے اور چاٹ لیں گے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نمک کے ساتھ روزہ کھولنا تو وہ چمچ بھر کے نمک کھانے کی کوشش کرتے ہیں یا چٹکی بھر کے نمک لیتے ہیں. اتنا ضرورت نہیں ہوتی. بس ایسے فنگر کے ساتھ نمک کو لگائیں اور فنگر کو چاٹ لیں. ہاتھ آپ کے صاف ستھرے ہونے چاہیے.
تو نمک چاٹنے کے بعد آپ 2 گلاس پانی پی لیں. 1 بھی پی سکتے ہیں، 2 بھی پی سکتے ہیں. جس کو بہت زیادہ کوئی پیاس لگی ہوئی ہے وہ 3 گلاس بھی پانی پی سکتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کہ کھجوروں کا استعمال کریں. کھجوریں آپ 3 بھی کھا سکتے ہیں، کھجوریں آپ 5 بھی کھا سکتے ہیں، اور کھجوریں آپ 7 بھی کھا سکتے ہیں. 7 سے زیادہ کھانا وہ پھر اعتدال سے ہٹ جاتا ہے انسان، اس لیے 7 کھجوریں بہت ہوتی ہیں. تو اب آپ کی مرضی ہے، 3 کھا لیں، 5 کھا لیں، 7 کھا لیں، کھجوریں کھا لیں. اور کھجوروں کے ساتھ آپ چاہیں تو موسم کے مطابق جو ہے وہ پھل استعمال کر سکتے ہیں. پھل کوئی ممنوع نہیں ہے، سارے پھل کھا سکتے ہیں. خاص طور پر جو ہے خربوزہ، تربوز، کیلا، انار، یہ آپ بالکل بے فکر ہو کے کھا سکتے ہیں. ان کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ بہت زیادہ ہے. تو پھلوں کا استعمال کر لیں. پھل کھانے کے بعد پھر آپ مغرب کی نماز ادا کریں. رمضان شریف میں مساجد میں بھی مغرب کی نماز جو ہے وہ تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے افطاری کا. تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد جو ہے مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے. عام دنوں میں تو جیسے اذان ہوتی ہے اس کے فوراً بعد ہی مغرب کی نماز ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ 45 منٹ ہوتا ہے، تو آپ بآسانی نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ پھل وغیرہ کھانے کے بعد آپ نماز ادا کر لیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ آئیں اور کھانا کھائیں. اب کھانا کیسے آپ نے کھانا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ افطاری کے ٹائم جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. جس چیز سے ڈاکٹر نے منع نہیں کیا آپ کو، اس سے تو واقعی میں آپ اجتناب کریں. ڈاکٹر آپ کی صحت کو زیادہ بہتر جانتا ہے. جو لوگ بیمار ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت، اپنے معالج کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، حکیم کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے. تو وہ تو احتیاط کریں. جن لوگوں کو کوئی پرہیز نہیں ہے وہ لوگ افطاری میں ہر قسم کی چیز کھا سکتے ہیں. جیسے میں نے شہری میں ممانعت کی تھی کہ بھئی وہ چاولوں کا استعمال نہ کریں، بریانی پلاؤ وغیرہ نہ کھائیں، بڑا گوشت نہ کھائیں، دال نہ کھائیں، بیسن کی چیزیں استعمال نہ کریں، اسی طرح سے گردے، کلیجی، پھیپھڑے وغیرہ نہ کھائیں. لیکن افطاری کے وقت یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ پھر بھی یہی کہوں گا کہ افطاری کے وقت بھی چائے سے اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں، اور فاسٹ فوڈ کا کم سے کم استعمال کریں. اور اگر کرنا بھی ہو تو کم از کم پانی وغیرہ پی کر اور پھل وغیرہ کھانے کے بعد پھر آپ کھا سکتے ہیں فاسٹ فوڈ. ادروائز اس سے اوائڈ کریں. تو پھر آپ ہر طرح کی غذا کھا سکتے ہیں. اور غذا کھانے کے بعد پھر آپ کوشش یہ کریں کہ 1 گھنٹہ تک کم از کم پانی نہ پئیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ اس کا ہوگا. آپ نماز کی ادائیگیاں صحیح کر سکیں گے، عشاء کی نماز صحیح پڑھ سکیں گے، تراویح صحیح پڑھ سکیں گے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی افطاری کے بعد نا بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیٹ جاتے ہیں، الٹے پڑ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس ہماری حالت خراب ہو گئی ہے، اب بس اٹھا نہیں جا رہا، سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے، بہت پریشانی ہے، پسماندگی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور نماز کی ادائیگی ان کو مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ پانی جو ہے کم از کم 1 گھنٹے، یعنی کہ جب عشاء کی نماز کے لیے آپ جانے لگیں، تراویح کے لیے جانے لگیں، تو اس وقت آپ 1 یا 2 گلاس پانی پی سکتے ہیں. اور تراویح سے فارغ ہو کر تو پھر آپ بلا تکلف، بلا جھجک اور بلا خوف و خطر 1 گلاس پانی پئیں، 2 گلاس پانی پئیں، 3 گلاس پانی پئیں. کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، آپ پی سکتے ہیں، کیونکہ کافی سارا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور کھانا جو ہے وہ ہضم ہو کے معدے سے آپ کی آنتوں میں چلا گیا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ پانی پی سکتے ہیں. اور جو لوگ چائے کے بہت زیادہ عادی ہیں تو وہ اس وقت چائے پی لیں، اس سے پہلے نہ پئیں. اور کولڈ ڈرنکس سے تو پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اجتناب کریں. البتہ اگر آپ بہت ہی شوقین ہیں کولڈ ڈرنکس کے تو اس وقت آپ چاہیں تو پی سکتے ہیں. وہ بھی کوشش کریں کہ بلیک واٹر نہ پئیں، وائٹ ٹی پر آپ بس گزارا کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے. میرا خیال کوئی چیز میں نے پوشیدہ نہیں رکھی، آپ کو بہت اچھی طریقے سے سحری اور افطاری کے لیے بتا دیا ہے. اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دعا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول کریں. اور اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین مبین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے.